رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت وفضل، وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ، وأؤمن به أولا بعديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر ہر روز کی طرح اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین اور عابد علی مرحوم ابن عامر رہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، ویسے ہی جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور اس وجوب اور اس فرض کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ بغیر تقوی کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دن کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی روشنی میں
کہ جب جناب حابیل کی قربانی قبول بارگاہ الہی ہو گئی تو وہ جو حابیل کا بھائی تھا قابیل، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، لأقتلنک، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو حابیل نے فوراً کہا کہ اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، ہمیں ماہ رمضان متقی بنانے آیا ہے تاکہ ہمارے اور اعمال قبول ہو سکیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان ہمیں متقی بنانے آیا ہے، ہمیں صاحب تقوی پرہیزگار بنانے آیا ہے، ہمیں خدا سے ڈرنے والا بنانے آیا ہے، تو پھر ماہ مبارک کے روزے خیرات و حسنات کیسے قبول ہوں گے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم متقی نہ بنیں اس وقت تک ہمارا کوئی عمل قبول بارگاہ الہی نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے بعد تو ہم متقی بن رہے ہیں، ہم روزہ رکھنے کے بعد متقی بن رہے ہیں، اعمال حسنہ ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے کے بعد متقی بن رہے ہیں، تو اور اعمال تو ہمارے متقی بننے کے بعد قبول ہو گئے۔ خود ماہ مبارک رمضان کیسے قبول ہوگا؟ خود ماہ رمضان کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ ماہ مبارک رمضان متقی بنانے آیا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے بھی تقوی پہلی شرط ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان متقی بنانے آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں میں بھی تقوی شرط ہے، تو تحصیل حاصل کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان پہلے سے ہی متقی ہے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ متقی بن رہا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ ہمارے مولا کے صحابی جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، ابو ذر کسی اور درجے پر فائز تھے اس سے کمتر، لیکن زیادہ سے زیادہ جو درجہ ایمان جس پر جناب سلمان فائز تھے 10واں درجہ تھا۔ یعنی ایمان کے درجے ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے درجے ہیں ویسے ہی تقوی کے بھی درجے ہیں۔ کوئی تقوی کے کسی درجے پر فائز ہے، کوئی تقوی کے کسی درجے پر فائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اتنا متقی ہے کہ وہ محرمات سے بچتا ہے لیکن تمام محرمات سے نہیں بچ پاتا۔ کوئی اتنا متقی ہے کہ وہ تمام محرمات سے بچتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ محرمات سے بچتا ہے بلکہ بعض وجوب کی ادائیگی بھی کرتا ہے، بعض واجبات پہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا تقوی اس پہلے والے تقوی سے بہتر ہے۔ اور بعض ویسے ہیں جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تمام محرمات سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور تمام واجبات کو ادا بھی کرتے ہیں، تمام واجبات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کے تقوی میں فرق ہے۔ جو پہلے کا تقوی ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو دوسرے کا تقوی ہے وہ تیسرے کا نہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی تقوی ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اور یہی روزہ سبب بنے گا کہ وہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے گا۔ یہی ماہ مبارک رمضان کا روزہ سبب بنے گا کہ وہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے، اور پھر اس کا ہر عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ ہمیں ماہ مبارک رمضان اعلیٰ ترین متقی بنانا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ویسے متقی بنو جیسے متقی بننے کا حق ہے۔ جیسے متقی بننے کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ متقی کئی لوگ ہیں، متقی کئی طرح کے افراد ہیں، لیکن قرآن کا مطالبہ ہے کہ جیسے متقی بننے کا حق ہے، یعنی بہترین متقی بنو، آخری درجے کے متقی بنو، کوئی واجب تم سے چھوٹنے نہ پائے
اور کوئی حرام تم سے انجام نہ ہونے پائے، کسی حرام کے مرتکب نہ ہونے پاؤ۔ ہمیں قرآن نے متقی بنانا چاہا ہے ماہ مبارک رمضان کے ذریعے، لہذا ماہ مبارک رمضان ہمیں تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور جہاں متقی کے اور بہت سارے صفات ہیں، وہیں متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن بھی ہے، اور متقی بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، یہ متقی سے بہت زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں بھی صاحبان ایمان سے کوئی مطالبہ کیا ہے تو اکثر مقامات پر پہلے تقوی کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ایمان کے بعد تقوی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سب سے آسان جو مرحلہ ہے وہ اسلام کا ہے، اس کے بعد ایمان کا ہے، اس کے بعد تقوی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کسی نے شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ گو ہو گیا۔ بعض اعراب جب پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ یہ اعراب، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یا نبی اللہ آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ قولوا اسلمنا، ایمان یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل میں اترا ہی نہیں ہے، ایمان تمہارے دل میں ابھی اترا نہیں ہے۔ اس آیت سے علماء نے اخذ یہ کیا ہے اور نتیجہ یہ لیا ہے کہ جو زبان تک محدود رہے وہ اسلام ہے، جو دل میں اتر جائے وہ ایمان ہے، جو عمل سے ظاہر ہونے لگے وہ تقوی ہے۔ جو زبان تک رہے، محدود زبان ہو، زبان کی حد سے آگے نہ جائے۔ پوری کائنات مسلمانوں سے بھری ہے، بے شمار مسلمان ہیں، انہی مسلمانوں میں، انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسا کلمہ ہے؟ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ ابھی حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے، ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹ رہے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ جس اللہ کا نام لے کر یہ مسلمان ہوئے ہیں، اسی اللہ کا نام لے کر گلا بھی کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کا اسلام ان کی زبان تک ہے، ابھی دل میں بھی نہیں اترا ہے۔ عمل کی منزل تو بہت بات کی بات۔ مسلمان ہونا، ظاہری کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان ہونا، حقیقت میں مومن ہونا، حقیقت میں متقی ہونا بہت مشکل ہے۔ اور جنت صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کلمہ بہت سارے افراد پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے بتایا۔ اگر جنت سب کے لیے ہو تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ جو مومن ہیں، جو متقی ہیں۔ جنت اور خدا کی قربت صرف ایسے کلمہ گو افراد کے لیے نہیں ہے جو اسلام لانے کے بعد
اسلام کے لیے ایک دھبا بن چکے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے افراد محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے افراد محفوظ رہیں، دنیا والے محفوظ رہیں، پڑوسی محفوظ رہیں، رشتہ دار محفوظ رہیں، اعزاء اقربا محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں، ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ اب بتائیے، جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے محفوظ رہیں، جب دوسرے کو محفوظ رکھنے کا نام اسلام ہے تو انہیں کیسے مسلمان کہا جائے جو اپنے مسلمان بھائی کے قاتل بن جائیں، جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، جو اپنے برادران اسلام کے لیے باعث اذیت و آزار ہوں؟ اس کا مطلب یہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں، صرف زبان پر ان کا کلمہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والے تو بھائی زبان پر آپ کچھ بھی زبان سے ادا کر۔ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل ہو رہا ہے سیریا میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہمیشہ قتل ہوا، یہ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زبان سے بھی محفوظ نہیں ہے مسلمان، صاحبان ایمان، موالیان امیر المومنین، اور ان کے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہم ہی سب سے بڑے صاحب ایمان ہیں، ہم ہی سب سے بڑے متقی ہیں، اور ماہ مبارک رمضان جیسے عظیم مہینے میں یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو نہیں، ایک نفس محرمہ کا نہیں، ایک دن میں نہ جانے کتنے نفس محرمہ کے قاتل بن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو ایک نفس کا قاتل ہو، ایک انسان کو جو قتل کر دے جان بوجھ کر، فساد کی بنا پر، فساد برپا کرنے کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ نے انسان کا یوں احترام برقرار رکھا ہے اور حرمت انسان کا یوں درس دیا ہے، کہا جو ایک نفس محرمہ کا قتل کرے گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ جب ایک نفس محرمہ کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے تو جو ایک دن میں ہزاروں کو قتل کر دے، کیا وہ انسان کہے جانے کے قابل ہے؟ کیا وہ انسان کہے جانے کے قابل ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، تجزیہ کرنا ہوگا، یہ کیسے افراد ہیں جو دوسروں کے لیے باعث اذیت بن گئے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، اور کربلا والوں کے لیے تو بالکل نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو آج ظلم برپا کر رہے ہیں، یہ اپنے شجرے کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو قتل ہو رہے ہیں وہ اپنے شجرے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم تو 1400 سال سے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم جو 1400 سال سے ان ظالموں کے رخ سے نقاب اٹھا رہے ہیں جو کربلا میں بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو کربلا میں ظلم کر رہے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں نا، لیکن کوئی انسان حسین جیسا تو نہیں ہے، کوئی علی اکبر جیسا تو نہیں ہے، کوئی یون محمد جیسا تو نہیں ہے، کوئی حبیب جیسا تو نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ظالم حسین کے قتل کے در پہ تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے،
محمد کا نام لے رہے تھے، لیکن نواسۂ رسول کو ذبح کرنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ حسین پوچھ رہے تھے کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ حسین نواسۂ رسول ہیں، پہچنوا رہے ہیں، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نواسا ہوں۔ لیکن کربلا میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، حسین کو گھیر کر مارا، ایک بھوکے کو گھیر کر مارا، ایک پیاسے کو گھیر کر مارا، ایک مظلوم پر وہ ظلم و جفا کی ہے کہ آسمان نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا، زمین نے ایسی جفا نہ دیکھی ہوگی۔ حسین جب آخری رخصت لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں، حسین حملہ کرتے جاتے ہیں، ایسا حملہ کیا حسین نے کہ کائنات نے ایسا حملہ نہیں دیکھا تھا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شیر نے، اس لیے کہ یہ علی کا شیر ہے، ایسا حملہ کیا کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب کیا ہوا؟ حسین نے اپنی تلوار نیام میں رکھی۔ اے عزادارو، جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی ساری سمٹ آئی، فرزند زہرا پر کوئی تیر برسانے لگا، کوئی حسین مظلوم کو نیزے سے مارنے لگا، کوئی خنجر سے وار کرنے لگا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ تنہا حسین کو ریگے گرم کربلا سے مار رہا تھا، کوئی پتھر سے مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، زہرا کا لال پشت فرس پہ سنبھل نہ سکا، کسی نے ادھر سے نیزہ مارا، کسی نے ادھر سے نیزہ مارا۔ زہرا کا لال گرنا چاہتا ہے پشت فرس سے، لیکن کیسے گرے؟ اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے۔ بالآخر حسین پشت فرس سے زمین پر آئے۔ اب جب حسین زمین پر آئے ہیں، اللہ اکبر، اگر حسین کو کچھ دیر چھوڑ دیا جاتا تو حسین کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی، اس لیے کہ اتنا ظالموں نے زخم دیا تھا، حسین اٹھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی شمر آگے بڑھا، کند خنجر لے کر حسین کے سر و تن میں جدائی کی، 12 ضربوں میں حسین کا گلا کاٹ دیا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سورج کو گہن لگ گیا۔ زینب سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا تم یتیم ہو گئے، ہم بن بھائی کے ہو گئے، حسین کربلا میں مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ